جہلم پنجاب پاکستان کی سنگلاخ زمینوں سے بلند ہوتا ہوا ایک قدیم قلعہ جو بہادری، حکمت عملی اور تاریخ کی کہانیاں سناتا ہے۔ ہم آپ کو روہتاس قلعہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قلعہ جہلم کی تحصیل دینا کے جی ٹی روڈ سے قریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1541 میں مغل شہنشاہ ہمایوں کی شکست کے بعد شیر شاہ سوری نے روہتاس کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ بند کمپلیکس تیار کیا، جو اب پاکستان کے شمال میں ایک اسٹریٹجک مقام ہے۔ یہ کبھی طوفان کی زد میں نہیں آیا اور آج تک برقرار ہے۔ اہم قلعہ بندی بڑی بڑی دیواروں پر مشتمل ہے، جو 4 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ گڑھوں کے یہ قلعہ پنجابی مسلم قبیلہ گکھڑ کو شکست دینے کی حکمت عملی کے طور پر بنایا گیا۔ یہ قلعہ علامت ہے گکھڑ قبیلے کی دلیرانہ مزاحمت کی۔ آخر شیر شاہ سوری کی گکھڑ قبیلے سے کیا دشمنی تھی، یہ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ قلعے کی تعمیر میں عام اینٹوں کی بجائے دیو ہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندی پر نصب دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جدید مشینری جس کام کو انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، وہ کام صدیوں پہلے انسانی ہاتھوں نے کیسے سر انجام دیے۔ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں ایک وقت میں 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں بنائے گئے قلعہ روہتاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تعمیر کرنے میں شیر شاہ سوری کے محبت کرنے والے بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور اپنا خون پسینہ بہایا۔ قلعے کی تعمیر میں اپنی جان قربان کرنے والے بزرگوں کے مقابر قلعے کے کسی نہ کسی دروازے کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر ہیں۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا 6 قطاری تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے چبوترے جو تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ کنگروں سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ جب قلعہ تعمیر ہوا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا قلعہ تھا، تاہم یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، جن میں 60,000 فوجی قیام کر سکتے تھے۔ یہ قلعہ چونکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد برسر اقتدار آنے والوں بھی یہاں اپنے ٹھہرنے کے لیے کسی پرتعیش رہائش گاہ کا انتظام نہیں کیا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل اور جنوب مغربی سندھ 4 منزلہ عمارت میں واقع بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ آج بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند موجود ہے۔ قلعہ روہتاس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ پاکستان میں موجود تاریخی قلعے مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں تعمیر کیے۔
ان میں سے زیادہ تر قلعے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو کر خستہ حال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اپنے اپنے دور میں سیاسی، جغرافیائی اور جنگی لحاظ سے بہت اہم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان قلعوں کی باقیات دیکھ کر گزرے وقتوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پوٹھوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیے گئے اس قلعے کی تعمیر تقریباً 5 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ کھان، جبکہ تیسری طرف گہری خانیاں اور گھنا جنگل ہے۔ قلعے کی تعمیر جنگ کنوج میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع کی گئی تاکہ مزید حملوں سے بچا جا سکے۔ شیر شاہ سوری پوٹھوار سے خیبر تک اپنی حکومت رکھنا چاہتا تھا۔ روہتاس قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے فوجی حکمت عملی کے تحت تعمیر کروایا۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ گکھڑوں سے آخر ان کی دشمنی کیا تھی؟ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد پہنچاتے تھے، اور یہ بات شیر شاہ سوری کو کسی طرح گوارا نہیں تھی۔ جب قلعے کی تعمیر کچھ حد تک مکمل ہوئی تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ، جو اس کی فوج کا جنرل بھی تھا، نے یہاں رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی تھی۔ قلعے میں 3 باولیاں بنوائی گئی تھیں۔ بڑی باولی آج بھی موجود ہے جو 270 فٹ گہری ہے، جس میں میاتنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ قابلی دروازے کی نزدیک ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کا نام شاہی مسجد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ بنائی گئی تھی۔ آج اس قلعے کی باقیات عالمی ثقافتی میراث کا حصہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے۔ اس قلعے کی تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، جو شاہی عمارت کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ہم آپ سے اس قلعے سے اجازت چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا، تو اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دینا کے نواح میں لوگ اسے ضرور دیکھنے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔